ریٹائرڈ فوجی افسران، تمام حاضر جرنیل جن کے پاس جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں تقریباً 150 ارب روپے کی پراپرٹیز جو وہ ملتی ہیں، 50 کروڑ روپے یہ بھی پاکستان کو عطیہ کریں۔ جرنیل، سیاستدان، پولیٹیشین، یہ سب مل کر 1000 ارب روپے پہلے اس 78,000 ارب کے قرض کو ادا کرنے کے لیے جمع کر کے دکھائیں۔ جی سوری، الطاف حسین صاحب، جی بالکل، وہ بھی آپ کو بہت یاد آ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے پاس رائے کا محل ہے، عمران خان صاحب کے پاس بنی گالا ہے، زرداری صاحب کے پاس سارے شہروں میں بلاول ہاؤسز ہیں، تو دے دینا سارے ایک ایک گھر جو ہے وہ پاکستان کو عطیہ کر دیں۔ پاکستان کے لیڈران جناب نواز شریف صاحب، جناب عمران خان صاحب، جناب آصف علی زرداری صاحب اور اس ایوان میں بیٹھے ہوئے تمام ایم پی ایز، تمام ایم این ایز، تمام سینیٹرز، فضل الرحمان صاحب، عمران خان صاحب بنی گالا دے دیں، زرداری صاحب ایک بلاول ہاؤس دے دیں، اور جو ہے وہ رائیونڈ والا گھر دے دیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔ بجٹ کی سپیچ تمام طرف سے ہو رہی ہے، اور پچھلے 70 سالوں سے بجٹ جب بھی پیش ہوتا ہے، بجٹ پیش کرنے والے اس کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس اس سے اچھا کوئی کام ہوا نہیں ہے، اور ڈیفینیٹلی جو لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن اس ایوان میں جو لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب لوگ، وہ باری باری ادھر بھی بیٹھ چکے ہیں اور ادھر بھی بیٹھ چکے ہیں، تو ہم سب نے کئی دفعہ کئی اس طرح رول پلے کیے ہیں ہم نے اپنے، اور آج کی یہ صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے اس رویے سے ملک کا کوئی فائدہ ہوا نہیں ہے۔ تو میں نے وزیر خزانہ صاحب کی بھی اسپیچ سنی پوری، پھر میں خاص طور پر جو پہلی اسپیچ تھی اپوزیشن لیڈر کی اس کو سننے آیا، اور تقریباً 2.25 گھنٹے کی وہ اسپیچ تھی، اور اس کا بھی ایک ایک لفظ ہم نے سنا اور کوشش کی کہ اس کے اندر سے چیزیں نکالیں۔ اس کے بہت سارے پوائنٹس تھے جو انہوں نے پرسنل گفتگو کی، انہوں نے الفاظ ادا کیے، انہوں نے اور باتیں کی، اور میں اس وقت ان ساری چیزوں کے جوابات کو لکھتا جا رہا تھا کہ اس کا یہ جواب ہے، یہ جواب ہے، یہ جواب ہے کہ آپ نے، لیکن آج جب میں یہ آپ سے بات کرنے آیا ہوں سیوان میں اسپیکر صاحب، تو میں نے وہ تمام جو پولیٹیکل جوابات تھے جو کہ کاؤنٹر کیے جا سکتے تھے، اس میں سے ایک بھی جواب نہیں دے رہا میں، اور جو بھی پولیٹیکل گفتگو ہے وہ ان کی ہے۔ ہم اس پہ میں نے سوچا کہ اس کے سارے پوائنٹس کو، سارے وہ تلخ باتوں کو نکال دیا جائے۔ میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے۔ تقریباً 19,000 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا، اور 17,000 تقریباً 18,000 ارب جو ہے وہ ریونیو بتایا گیا ہمیں۔ ایف بی آر کے ذریعے ہم تقریباً 13,000 ارب روپے ہم کلیکٹ کریں گے، یہ بتایا گیا اس کے اندر، اور جو نان ٹیکس ریونیو ہے وہ 4,000 ارب روپے ہم تقریباً کلیکٹ کریں گے۔ پاکستان پہ اس وقت جو قرضہ ہے وہ 78,942 ارب روپے ہیں۔ دس از دی مدر آف آل ایول۔ یہ جو 78,000 ارب روپے کے ہم قرض دار ہیں، یہ ہے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ۔ جس طرح کسی گھر پہ اگر کوئی گھر قرض دار ہو، اس گھر والوں کو پریشان ہونا چاہیے، تو یہ جو ساری لوگوں کے اوپر، ٹیکسز کے اوپر، بزنس کمیونٹی کے اوپر، عام سیلریڈ کلاس کے اوپر، یہ جتنی بھی تلوار چل رہی ہے، وہ ساری بات ہی یہی ہے کہ بھئی ہمارے اوپر قرض ہے، ہمیں اس قرض کو ادا کرنا ہے۔ لیکن کیا 78,000 ارب روپے ہم آج قرض دار ہیں، تو ہم اس کو سوچتے بھی ہیں، سوچ بھی رہے ہیں کہ ہم یہ جو
یہ والا جو بجٹ ہے, اس بجٹ کو پیش کر کے ہم اس سے باہر نکل سکتے ہیں؟ میرا جواب اس میں نفی میں ہے, کیونکہ یہ ایک ایوریج قسم کا نارمل بجٹ ہے, عام حالات والا بجٹ ہے, اس میں کوئی ایمرجنسی والی کوئی سچویشن نہیں ہے. اور اس قرضے کا لگتا یہ ہے کہ سارا قرضہ جو ہے وہ آئی ایم ایف دے رہا ہے. عام تاثر باہر روڈ پر, چونکہ آئی ایم ایف کا ذکر بہت ہوتا ہے, آئی ایم ایف بیرونی قرضہ, تو لگتا یہ ہے کہ سارا پیسہ جو ہے یہ آئی ایم ایف سے ہی آ رہا ہے, اس 78,000 ارب روپے کا. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس 78,000 ارب روپے میں سے تقریباً 82% جو اماؤنٹ ہے وہ لوکل بورنگ ہے, ہمارا لوکل قرضہ ہے, اور تقریباً 18% کے قریب جو پیسہ اس کے اندر ہے وہ آئی ایم ایف کا اور باہر کا پیسہ ہے. اب اس تقریباً جو ہم اس سال جو قرض اور سود کی مد میں جو ہم اماؤنٹ ادا کریں گے وہ تقریباً 9,775 ارب روپے, تقریباً 10,000 ارب روپے, almost 51% آف آر انٹائر ریونیو ہم ادا کر دیں گے قرض اور سود کی مد میں. کوئی بھی اکانومی دنیا میں اپنی آمدنی کا اگر 30% سے زیادہ قرض کی اور سود کی مد میں ادا کرتی ہے, وہ ناکام اکانومی ہے, وہ نہیں چل سکتی. آپ کچھ بھی فیگرز کر لیں, کتنے بھی ٹیکسز لگا لیں, تو دس از پریکٹیکلی اٹس اے نان اسٹارٹر. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے اس پورے ہمارے اس معاشی سسٹم کا جو کینسر ہے وہ یہ ہے اس وقت رائٹ ناؤ. تو ہم 10,000 ارب روپے جو ہے وہ ہم سود کی مد میں دیں گے, جو تقریباً 51% یہ بنتا ہے ہمارے پورے اس ریونیو کا. اس میں سے اس 10,000 ارب روپے میں سے تقریباً 7,303 ارب روپے ہم لوکل بینکوں کو دیں گے, ہم لوکل دیں گے. پی ایم ایل این کی حکومت رہی ہے اور حکومتیں رہی ہیں جنہوں نے یہ ایگریمنٹس کیے. میں کسی کی انٹینشن کو کوسچن نہیں کرتا, میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی انہوں نے ملک کے خدا نخواستہ خلاف یہ فیصلے کیے ہوں. اس وقت یہ بات ضروری ہوگی, کر دی ہوگی بات, لیکن ڈیفینیٹلی اس کے بعد ہماری پی ٹی آئی کے دوستوں کی بھی گورنمنٹ آئی, وہ اس کو ختم نہیں کر سکے, وہ تو کیری فارورڈ ہوا سارا, اور آج یہ سچویشن ہے. لیکن میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت وقت سے کہ صرف ہمیں فگر بتانے کے بجائے یہ ایک ایب نارمل سے سچویشن ہے جو کہ ہمیں بلیڈ کر رہی ہے. 1,700 ارب روپے ہم دیں گے اس سال. جو بھی کمپنیز ہیں, جس ملکوں کی کمپنیز ہیں, جب ہم ان سے امداد لینے جاتے ہیں, ان سے بیل پیکیجز مانگ رہے ہیں, ان ملکوں کو اور تعلقات کو استعمال کر کے ہمیں کم سے کم ان کو ریویو کرنا, ان ایگریمنٹس کو ہمیں ریویو کرنا چاہیے تاکہ ہم اس مد میں پیسے بچا سکیں اور اس میں کوئی ہم بہتری لا سکیں. یہ ہمیں ہرٹ کر رہا ہے, یہ بہت زیادہ ہرٹ کر رہا ہے. جناب اسپیکر, اس تمام جو میں نے آپ کے سامنے منظرنامہ پیش کیا, یہ نارمل نہیں ہے, یہ ایب نارمل حالات ہیں. اس کے لیے ایب نارمل فیصلوں کی ضرورت ہے, اس کے لیے ایک ایب نارمل قسم کے آؤٹ آف باکس سولوشنز کی ضرورت. یہ نارمل بجٹ سے, نارمل پیراسیٹامول کی گولی سے یہ ٹیومر ختم ہونے والا نہیں ہے. اس ٹیومر کا, اس پاکستان کی معیشت کا یہ جو ٹیومر ہے, اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. یہ پیناڈول کی گولی سے اس کے سر کا درد نہیں جائے گا, اور اس کے اندر ایک ریڈیکل سرجری کی ضرورت ہے. اور اس ریڈیکل سرجری میں جب ہم سولوشنز پہ جاتے ہیں, جب ہم علی بھائی میں تھوڑا سا سوری وہ تھوڑا سا میں جو ہے وہ, جب ہم اس کے سولوشن پہ جاتے ہیں تو ہم صرف عوام کے اوپر, بزنس کمیونٹی کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ان سے ٹیکسز لے کر یہ سارا قرض بھی اتر جائے, سود بھی دے دیں, ملک بھی چلے. یہ ایسا نہیں ہونے والا جناب علی. جناب اسپیکر, میں یہاں پر اپنی پارٹی کی طرف سے اس منظرنامے کو پیش کرنے کے بعد میں یہ مطالبہ کرتا ہوں ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے کہ پاکستان میں فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے, پاکستان میں فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے. اور اس فائنینشیل ایمرجنسی کی ڈکلیریشن کے بعد کرنا کیا ہے, اس کی ابتدا اس ہاؤس سے ہونی چاہیے, اس کی ابتدا ہمارے لیڈران سے ہونی چاہیے. اور میں بہت معذرت کے ساتھ, برا نہیں ماننا ہے کسی نے, میں اپنی بات یہ نہیں کہہ رہا کہ جی میری بات اور لوگوں کی طرح بس
یہ عقل کل ہے. میں جو کہہ رہا ہوں یہی صحیح ہے. نہیں, اس کے اندر ڈیبیٹ ہے, بات ہے, لیکن ہم اپنی پارٹی کی جانب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی اس ملک میں آپ کو معاشی ایمرجنسی کو ڈکلیئر کرنا چاہیے, اور اس معاشی ایمرجنسی کو ڈکلیئر کرنے کے بعد یہ جو 78,000 ارب روپے ہم لوگوں سے مانگنے جا رہے ہیں, عوام سے, اس سے پہلے ذرا پاکستان کے لیڈران جناب نواز شریف صاحب, جناب عمران خان صاحب, جناب آصف علی زرداری صاحب, اور اس ایوان میں بیٹھے ہوئے تمام ایم پی ایز, تمام ایم این ایز, تمام سینیٹرز, فضل الرحمان صاحب اور سارے لوگ, تمام جی سوری الطاف حسین صاحب, جی بالکل, وہ بھی آپ کو بہت یاد آ رہے ہیں. ایڈریس چیئر. تو ایک منٹ جی, تو تمام لیڈران سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ پہل کریں, فرض کریں کہ کیا ہی بہتر ہو کہ یہ 78,000 ارب روپے اتارنے سے پہلے ہم سارے مل کر 1,000 ارب روپے ہم پہلے لوگوں کو دکھائیں کہ ہم نے 1,000 ارب روپے اپنی جیبوں سے جمع کرایا پاکستان کا قرض اتارنے کے لیے. مثلا نواز شریف صاحب کے پاس رائیونڈ کا محل ہے, عمران خان صاحب کے پاس بنی گالا ہے, زرداری صاحب کے پاس سارے شہروں میں بلاول ہاؤسز ہیں, تو دے دینا سارے ایک ایک گھر جو ہے وہ پاکستان کو عطیہ کر دیں. عمران خان صاحب بنی گالا دے دیں, زرداری صاحب ایک بلاول ہاؤس دے دیں, اور جو ہے وہ رائیونڈ والا گھر دے دیں, ایک عطیہ کر دیں پاکستان کو. اور یہ ہاؤس یہ جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہ اعلان کریں کہ 25% ہم اپنی ملکیت جو کہ ہماری جائیدادیں ہیں وہ ہم پاکستان کے لیے عطیہ کرتے ہیں. تمام ایم پی ایز, تمام سینیٹرز, تمام وزراء, تمام سب لوگ 25% ہم یہ عطیہ کرتے ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی جناب اسپیکر صاحب. بھٹو صاحب نے آتا ہوں, اچھا بھائی یاد دلا, تمام ریٹائرڈ اور تمام بات کرنے دیں, جب باری آئے گی تب جواب دے دیں, بات کرنے دیں, سب کو موقع ملے گا, جی بات کی. کھڑے ہیں آپ کی باری پہ. تمام ریٹائرڈ فوجی افسران, تمام حاضر جرنیل جن کے پاس جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں تقریباً 150 ارب روپے کی پراپرٹیز جو وہ ملتی ہیں, 50 کروڑ روپے یہ بھی پاکستان کو عطیہ کریں تمام. اور یہ سب لوگ, جرنیلز, سیاستدان, پولیٹیشین, یہ سب مل کر 1,000 ارب روپے پہلے اس 78,000 ارب کے قرض کو ادا کرنے کے لیے جمع کر کے دکھائیں.